وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ پرسوں میں نے توحید پر سبق پڑھایا تھا اور توحید کا مطلب بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ توحید اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اور کن کن جگہوں پر بولا جاتا ہے وہ سب بتایا تھا. یاد ہے سب کو؟ جی. چلو تم بتاؤ کہ توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ایک کھڑے ہو کے اللہ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاء اللہ. اللہ کو کیا پتہ چلا کہ اللہ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو اس نے بتایا کہ توحید کا معنی ہے، توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا. اب تم بتاؤ کہ توحید کا استعمال اللہ کے لیے تو ہوتا ہے لیکن کن کن جگہوں پر ہوتا ہے؟ کن کن جگہوں پر توحید کا استعمال ہوتا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ کن کن جگہوں پر اللہ کے لیے توحید کا استعمال ہوتا ہے؟ جواب. اللہ کے لیے توحید کا استعمال 3 جگہوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 ذات، اللہ کی ذات. اللہ کی ذات. ہاں. نمبر 2 اللہ کی تمام صفات. نمبر 3 اللہ کی عبادتوں میں. ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا، اور توحید کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ 3 جگہوں پر استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے. ایک اللہ کی ذات کے لیے، دوسرے اللہ کے تمام صفات کے لیے، اور تیسرے اللہ کی تمام عبادتوں کے لیے. ٹھیک ہے. 2 نام ہوتے ہیں اللہ کے، ایک ذاتی دوسرے صفاتی. پہلے ذاتی پھر دوسرے صفاتی. دیکھو اللہ کا ذاتی نام صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ. کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ کے صفاتی نام جو ہیں وہ 99 ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے تمام صفاتی نام جو 99 نام ہیں اس کو زبانی یاد کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. ٹھیک ہے. آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ کا ایک صفتی نام، صفتی یعنی صفت والا نام، صفتی یعنی صفت والا نام الواحد ہے. الواحد. دیکھو الواحد کا معنی آتا ہے ایک، تنے تنہا، اکیلا. کیا معنی آتا ہے؟ کیا معنی آتا ہے؟ ایک، تنے تنہا اور اکیلا. یعنی سب یہ الفاظ الگ الگ ہیں، مطلب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو الواحد جب آ گیا اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا الواحد. اگر ہم بولیں گے اللہ الواحد تو مطلب ہوگا اللہ ایک ہے. قرآن کے اندر سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب سوال کرنے والا تو سوال کر سکتا ہے نا کہ اللہ ایک کیوں ہے، 2 کیوں نہیں ہے، 4 کیوں نہیں ہے، 10 کیوں نہیں ہے، ہزار کیوں نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایک ہی کیوں ہے؟ دیکھو جواب یہ ہے جو سپر پاور ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے اندر سپر پاور سے بھی زیادہ طاقت ہے. دیکھو ہوتا بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ مسلمان اللہ 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 خالی بول رہا ہے، ہندو بھائی اس کو ایشور کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، عیسائی اس کو گاڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے مذہب کے ماننے والے اللہ کو الگ الگ الفاظ سے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. اللہ کے تو بے شمار اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہو پکارو، ہے نا. اگر کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے اور کوئی اللہ کہتا ہے تو سب کا مطلب کیا ہے؟ وہ سپر پاور.
سب کا مطلب کیا ہے؟ وہ سپر پاور جو تنے تنہا اور اکیلا ایک ہے اور جو سب پر حکمرانی کر رہا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھو کہ پانی ایک گلاس میں لے آؤ، ٹھیک ہے؟ اردو میں اس کو کہتے ہیں پانی، ہندی میں اس کو کہیں گے جل یا نیر، اور انگریزی میں اس کو کہیں گے واٹر، ٹھیک ہے؟ اور عربی میں اس کو کہیں گے ماؤن، جی عربی میں اس کو کہیں گے ماؤن۔ سب الفاظ الگ الگ ہیں، معنی سب کا کیا ہے؟ پانی۔ تو الفاظ کے الگ ہونے کی وجہ سے مطلب نہیں بدل جاتے ہیں، مطلب وہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نام کے ساتھ جب الواحد جڑ گیا تو مطلب ہوا کہ اب اللہ دو نہیں ہو سکتا، چار نہیں ہو سکتا۔ دیکھو قرآن کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ عما یشرکون، کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زائد خدا ہوتے، ایک سے زائد اللہ ہوتے، تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بگڑ جاتا۔ کیوں؟ ایک کہتا کہ ابھی دن رہے گا، دوسرا کہتا نہیں ابھی رات رہے گی، ایک کہتا نہیں سورج اگاؤں گا، دوسرا کہتا نہیں ہم چاند نکالیں گے، ایک کہتا نہیں ہم ٹھنڈی کا موسم لائیں گے، دوسرا کہتا نہیں گرمی کا موسم رہے گا۔ یعنی فیصلے جو ہوں گے وہ ٹکرا جائیں گے، اور فیصلے کے ٹکرانے کی وجہ سے دنیا میں بسنے والی مخلوقات پریشانی میں پڑ جائے گی، الجھنوں میں پڑ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیونکہ نعوذ باللہ اگر خدا کو 10 20 یا 1000 مانے تو تمام کے تمام کی طاقت کیا ہوگی؟ ایک جیسی ہوگی، اور اس کے تحت آنے والے جو مخلوقات ہیں، اس کے ماتحت میں رہنے والی جو مخلوقات ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ بالکل کمزور ہوگی، ناتواں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ چونچو کا مربع بن جائے گی مخلوقات، یہی نہ ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ پس جائے گی نا، خداؤں کی لڑائیوں کے چکر میں پسے گی کہ نہیں پسے گی؟ ابھی میں ایک نیوز بتاتا ہوں، دیکھو ابھی اس دنیا میں امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، امریکہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور طاقتور دیش کہتا ہے۔ ابھی ادھر روس بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس اللہ نے انسان کو دماغ دیا، اس دماغ سے انسان نے ٹیکنالوجی کا ایجاد کیا، پھر اس ٹیکنالوجی کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال نہ کرتے ہوئے اس کے نقصان کے لیے استعمال کرنے لگے اور اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے لگے، تو بتاؤ انسان کی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی جب اتنی پاورفل ہو سکتی ہے اور اس کے بلبوتے پر ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ میں پاورفل ہوں، تو جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا وہ کتنا پاورفل ہو سکتا ہے؟ جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا وہ کتنا پاورفل ہو سکتا ہے؟ اندازہ ہے؟ نہیں ہے۔ سارے کے سارے انسان، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے سامنے زیرو پر آؤٹ ہے، کسی کا کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا آج ساری بادشاہت میری ہے، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی طاقتوں پر اترائے پھرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے طاقت و قوت کے نشے میں چور تھے؟ سب کی بولتی بند ہو جائے گی۔ یہ دنیا ہے، یہ اعمال گاہ ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں جس کو جتنا اترانا ہے، جس کو جتنا بگھاڑنا ہے بگھاڑ لے۔ مرنے کے بعد، زمین کے نیچے جانے کے بعد کسی کا کچھ بس چلنے والا ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ آج بھی جب بھوکمپ آتا ہے، بتاؤ کوئی ہے ایسا ملک جو بھوکمپ کو آنے سے پہلے بھوکمپ کو روک دے؟ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی 10 سیکنڈ کے بھوکمپ کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے نا؟ تو ابھی جو میں بتا رہا تھا کہ امریکہ ایک طرف کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، روس ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، اور روس نے ابھی حملہ کر دیا یوکرین ایک دیش ہے، ملک ہے، وہاں حملہ کر دیا۔ اب اس کی وجہ کچھ اب تم لوگوں کو سمجھ میں آنے والی نہیں، وہ نیٹو وغیرہ کی وجہ ہے کہ یوکرین نیٹو فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کی سدسیتا لینا چاہتا ہے، اس کا ممبر بننا چاہتا ہے، اور روس اس کو روک رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں تم اگر اس کے ممبر بن جاؤ گے تو ہمارا جو
یہ سرحد ہے، سرحدی علاقہ ہے، وہ محفوظ نہیں رہے گا، وہاں پر پھر نیٹو فوج آ جائے گی، پھر ہمارا ملک محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے تم نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے، بس یہی وجہ ہے، اس وجہ سے تم اس سے باز آ جاؤ۔ یوکرین کو کہہ رہا ہے یا روس کہہ رہا ہے۔ تو روس نے حملہ کر دیا یوکرین پر، اور روس آج کسی کی نہیں سن رہا ہے، امریکہ کی بھی نہیں سن رہا، کسی کی نہیں سن رہا، اپنی منمانی کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور مان چکا ہے۔ اب بتاؤ کہ دنیا کے اندر کئی ایسے ممالک ہیں کہ جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، یعنی پرمانو ہتھیار، ایسا ہتھیار کہ جس کو ایک بار اگر گرا دیا جائے تو لاکھوں لاکھ انسان مر سکتے ہیں، لاکھوں لاکھ انسان مر سکتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اگر یہ دونوں سپر پاور ضد پر اڑے رہے اور ایک دوسرے کی بات نہیں مانی، نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں ایٹمی ہتھیار کا استعمال کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی، اللہ کی مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ تو اسی مثال سے سمجھ لو کہ کسی بھی جگہ پہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہی اس جگہ کا مالک ہوتا ہے۔ اب مثال لے لو، یہ دیش ہے ہندوستان، یہاں کا وزیر اعلیٰ پرائم منسٹر کتنا ہے؟ ایک ہے یا دو ہے یا چار ہے؟ کتنا ہے؟ وزیر اعلیٰ سمجھتے ہو؟ پرائم منسٹر، پردھان منتری، ہاں ہندی میں سمجھو، پردھان منتری ایک ہے یا دو ہے یا چار ہے؟ ایک ہے۔ کیوں؟ دو کیوں نہیں ہے؟ چار کیوں نہیں ہے؟ 10 کیوں نہیں ہے؟ بات وہی ہے کہ ایک پردھان منتری ہے تو ہم لوگ عافیت میں ہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ اگر 10 پردھان منتری ہوتے اس دیش میں تو آپس میں 10 لڑتے اور پورے قوم کو تباہ کر دیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب جیسے اسی طرح اسکول کی مثال لے لو، اسکول میں پرنسپل کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں یا دو ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اسکول کا، اسی طریقے سے دیش کا جو نظام ہے وہ صحیح سالم رہے۔ اسی لیے نا، اگر 1 2 4 ایک کے علاوہ 4 5 اگر پردھان منتری ہو اور ایک کے علاوہ 4 5 پرنسپل ایک ہی اسکول میں ہو تو بتاؤ، نہ تو اسکول کا نظام صحیح رہے گا اور نہ ہی اس دیش کا نظام صحیح رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے نظام کو صحیح سالم اور برقرار رکھنے کے لیے صرف ایک سپر پاور کا ہونا کافی ہے، اور اسی کا ہونا ضروری ہے۔ کافی نہیں بلکہ اسی ایک سپر پاور کا ہونا ضروری ہے، اور وہ سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 2 کیوں نہیں ہے، 4 کیوں نہیں ہے، تو جواب سمجھ میں آ گیا نا کہ اگر 2 4 5 10 رہے تو کیا حالت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو آج کا سبق اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب اپنے اپنے سبق کو محفوظ کر لینا، اپنی کاپیوں میں لکھ لینا اور یاد کرنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔